السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اے میرے پروردگار، میرا سینہ کشادہ کر دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کو سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الہمزہ، تعارف، شان نزول، خلاصہ اور مکمل ترجمہ تفسیر کے ساتھ۔ سورہ الہمزہ مکی صورت ہے۔ یہ ترکیب نزولی کے اعتبار سے 32ویں اور ترکیب مصحفی کے اعتبار سے 104 نمبر پر ہے۔ اس صورت کی کل آیات 9 اور رکوع 1 ہے۔ اس کے علاوہ اس کے 30 کلمات ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ یہ صورت اخنس بن شریک اور امیہ بن خلف، جو کہ مشرکین مکہ میں سے تھے، ان کے بارے میں نازل ہوئی، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، یعنی ان کے پیٹھ پیچھے بھی اور منہ پر بھی برے الفاظ بولا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو امیہ بن خلف کا رویہ خطک امیز اور ناگوار گزرا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہمزہ کو نازل فرمایا۔ اس صورت میں انسان کی 3 بیماریوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلی بیماری ہے پیٹھ پیچھے کسی کے عیب بیان کرنا، اسے غیبت کہتے ہیں اور غیبت بدترین گناہ ہے۔ دوسری بیماری کسی کو اس کے سامنے اس کے حسب نسب، دین و مذہب یا شکل و صورت کا تانا دینا، اس کا مذاق اڑانا۔ یہ منافقین کی عادت تھی، وہ غریب مسلمانوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، اور اسی طرح یہود و انصارہ دین حق کا مذاق اڑاتے تھے۔ تیسری بیماری ہے حب دنیا، جس میں مبتلا ہو کر انسان حقوق اللہ، حقوق العباد اور مرنا سب بھول جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الہمزہ۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ ویل خرابی ہے، لکل واسطے ہر، ہمزہ تانا زنی کرنے والے کے، لمزہ عیب جوئی کرنے والے کے۔ بڑی خرابی ہے اس شخص کے لیے جو لوگوں کے عیب چنتا رہتا ہے اور تانے دیتا رہتا ہے۔ ہمزہ اور لمزہ دونوں الفاظ معنی کے اعتبار سے بہت قریب ہیں۔ بعض اہل لغت کے نزدیک روح برو تانا زنی کرنے والے کو ہمزہ اور پس پشت عیب جوئی کرنے والے کو لمزہ کہتے ہیں، جبکہ بعض اہل لغت نے ان کا معنی برعکس بیان کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ ہر چغلی کھانے والے، دوستوں میں جدائی اور تفرقہ ڈالنے والے، بے قصور اور بے عیب انسانوں میں نقص نکالنے والے کو ہمزہ اور لمزہ کہتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددا۔ الذی جس نے، جمع کیا، مالن مال، وعددا اور اسے گن گن کر رکھا، جو مال جمع کرتا رہا اور اس کو گنتا رہا، جس نے اپنی زندگی اور زندگی کی ساری جدوجہد مال کمانے اور اس کا حساب رکھنے میں برباد کر دی، اور یہی سوچ سوچ کر خوش ہوتا رہا کہ اس ماہ میرے اکاؤنٹ میں اتنے فیصد اضافہ ہو گیا، پچھلے سال کے مقابلے میں اس سال میرے اثاثہ جات اس قدر بڑھ گئے۔ یحسب ان مالہ اخلدا۔ یحسب وہ گمان کرتا ہے، ان کہ مالہ اس کا مال، اخلدا اسے ہمیشہ رکھے گا، یعنی وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، گویا اس کے مال نے اسے زندہ و جاوید کر دیا۔ ایک دولت مند آدمی اپنی دولت کے ذریعے دنیا میں ایسے آثار اور نقوش چھوڑ کر جانا چاہتا ہے جس کی وجہ سے اس کا نام دنیا میں ہمیشہ رہے۔ کلا لا ینبذن فی الحطمہ۔ کلا ہرگز نہیں، لا ینبذن ضرور ڈالا جائے گا، فی الحطمہ حطمہ میں، ہرگز نہیں، وہ تو یقیناً جونک دیا جائے گا حطمہ میں۔
हुतमा यानी तोड़ डालने वाली, पीस डालने वाली, चूरा चूरा कर देने वाली, रेजा रेजा कर देने वाली। ये दोज़ख के एक ख़ास तबके का नाम है जिसकी आग इतनी तेज़ होगी, इसमें जो शय भी डाली जाएगी वो इसको एक दफ़ा में ही पीस कर रख देगी। वमा अदराका, और क्या तुम समझे, मल हुतमा, क्या है हुतमा, और क्या तुम जानते हो कि वो हुतमा क्या है। नारुल्लाहिल मुक़द्दा, नारुल्लाहि अल्लाह ताला की आग है, अल मुक़द्दा भड़काई हुई है, वो आग है जो अल्लाह ताला की भड़काई हुई है। यानी इस आग की हिद्दत और तपिश इंसान की जिल्द से ज़्यादा इसके दिल पर असरअंदाज होगी। बहरहाल आज जब इंसान खुद अल्ट्रा रेड रेज और अल्ट्रा वायलेट रेज समेत आग और हरारत की रंगारंग इकसाम इजाद कर चुका है, इसके लिए हुतमा की मज़कूरा खसूसियात को समझना बहुत आसान हो गया है। एक साहिब ने ख्याल पेश किया कि हुतमा एटमी हरारत की कोई शक्ल होगी। इनका कहना है कि एटम से जो हरारत फैलती है वो बराह रास्त आग नहीं होती, लेकिन इंसान के वजूद को चीरती चली जाती है। अल्लती तत्तालिउ अलल अफ़इदा, अल्लती वो जो तत्तालिउ जा पहुँचे, अलल अफ़इदा दिलों पर, जो दिलों के ऊपर जा चढ़ेगी। इन्नहा अलैहिम मुअस्सदा, इन्नहा अलैहिम, बेशक वो इन पर, मुअस्सदा बंद की हुई है, बेशक वो आग इन पर बंद कर दी जाएगी ताकि इसकी तमाम हरारत इन पर असरअंदाज हो और इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा तकलीफ पहुँचे। फ़ी अमदिन मुमद्ददा, फ़ी अमदिन सतूनों में, मुमद्ददा लंबे लंबे सतूनों में, यानी बड़े ऊंचे ऊंचे और लंबे सतूनों में। ये हुतमा की एक बज़ाहिरी शेप भी बयान फरमा दी गई कि वो ऊंचे ऊंचे लंबे सतूनों की शक्ल में होंगे और इनके अंदर ऐसी हरारत होगी जो इंसान के दिल को चीरती चली जाएगी। अल्लाह ताला हम सब को हुमज़ा और लुमज़ा जैसी बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आखिर में आप लोगों के लिए एक सवाल, क्या आप लोग जानते हैं कि हुतमा क्या है और किन लोगों को हुतमा में डाला जाएगा? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर इसका जवाब दीजिएगा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।